اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا ناحق قتل کرے تو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ یا ایک قتل کی جگہ 2، 3، 10، 50 یا 100 قتل کرے تو یقیناً آپ کے ذہن میں تو یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ایسے شخص کی کیوں کر بخشش ہو سکتی ہے، جبکہ اس نے ایک نہ 2 بلکہ پورے 100 قتال کی سینچری مکمل کر رکھی ہو۔ لیکن اگر وہ شخص بنا یقیناً توبہ کیے مر جائے تب تو ہم سب کے ذہن میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ یقیناً اس کی بخشش ہونا ناممکن ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک شخص جس نے 100 قتل کیے لیکن پھر بھی کیسے اللہ پاک کی رحمت سے وہ شخص بخشا گیا۔ السلام علیکم، اسلامک ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے 100 آدمیوں کی قاتل کی توبہ۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، پس اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب پادری کا پتہ بتلایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتلاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا، ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جا فلاں زمین یا علاقے میں چلا جا، بلا شبہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکیوں کے اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا، وہ تائب ہو کر آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا تھا۔ عذاب کے فرشتے بولے، اس نے کبھی بھی بھلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری تھا۔ پس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکوں کے علاقے کا فاصلہ، دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حاکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا۔ پس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ صحیح کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے، پس پیمائش میں وہ نیکوں کی بستی کی طرف ایک بالشت زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اسے بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ نیز صحیح ہی کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور ارض صالحین کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور فرمایا ان دونوں کے مابین فاصلہ ناپو۔ جب انہوں نے ناپا
تو عرض صالحین کی طرف سے ایک بالشت زیادہ قریب پایا، بس اسے بخش دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سہارے بطور کرامت سرک کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ توبہ خالص ہو۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتاتے وقت سائل کی نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی آئے اور نہ سائل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ بوقت ضرورت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے اپنے متعلق گمان جیسا معاملہ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ قسم بخدا میں اپنے مومن بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جتنا کہ تم میں سے کوئی بیابان میں اپنی گمشدہ سواری کو پا کر خوش ہوتا ہے، اور جو شخص ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میرے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کے 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ توبہ کا عمل اللہ پاک کو کتنا محبوب ہے، لہٰذا ہم سب کو بھی اپنی اپنی زندگیوں میں ہی اپنا احتساب کر لینا چاہیے، اور قبل اس کے کہ موت ہمیں اپنی آغوش میں لے لے بارگاہ رب العزت میں توبہ کر لینی چاہیے، اس بات کا پکا عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک ارحم الراحمین ہے، وہ ضرور ہماری توبہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ٹھیک دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔